अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो था उस पर आज दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद इलेक्शन तरमीमी बिल जो है बाज़ाब्ता तौर पर एक्ट बन चुका है और इलेक्शन कमीशन को गज़ट में शामिल करने के लिए भेज भी दिया गया है। पीटीआई ने पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक उस पिटीशन पर इस बिल को चैलेंज किया था, तो उस पिटीशन पर कोई फ़ैसला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये काबिल समाअत है, नहीं है, या समाअत हुई हो या कब होगी या बेंच बना हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले ही इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है बाज़ाब्ता तौर पर कानून बन चुका है। अब इसमें एक तो ये लिखा गया है कि ये फ़ौरी नाफिज़ुल अमल होगा, यानी दस्तखत हो गए, गज़ट में शामिल हो गया तो उसके बाद फ़ौरी नाफिज़ुल अमल हो गया। आज से या कल से समझे नाफिज़ुल अमल है। और पीटीआई की दरख्वास्त पिटीशन वो समझे फ़िलहाल फ़ारिग हो चुकी है। मुअज़्ज़िज़ जजेस क्या करते हैं पिटीशन पर और इस कानून के हवाले से, ये तो फिर जब जजेस इसको छेड़ेंगे कानून को या पिटीशन पर कोई कार्रवाई करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन तवक्कुआत यही की जा रही हैं कि इस कानून के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ सकता है, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इस पे अमल दरामद रोक सकते हैं। ये बंदियाल साहब ने भी किया था। एक कानून अभी हवा में ही था, अभी वो कंप्लीट कानून नहीं बना था, अभी प्रोसेस में था। सिर्फ शायद कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था या सेनेट से भी अगर मंजूर हुआ था तो उस वक़्त आरिफ अलवी साहब थे, तो आरिफ अलवी ने फिर उसको सदर ममलिकत थे रोक दिया था, तो दस्तखत नहीं किए थे, ऐसा ही कुछ सीन था। लेकिन बंदियाल साहब ने, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे उस वक़्त उमर अता बंदियाल, जिनके सासू माँ की ऑडियो कॉल भी आई थी कि ये मार्शल लॉ भी नहीं लगाते और ये वो इस तरह की, फिर ये खान साहब की फेवर में, तो बंदियाल साहब ने उस कानून पर अमल दरामद रोक दिया था। जो कानून अभी बना नहीं था, ये बिल्कुल वही सीन किया था जैसे इमरान खान को जब होल सेल के हिसाब से मुकदमात में बरी किया जा रहा था या ज़मानतें दी जा रही थीं, तो उस वक़्त मुअज़्ज़िज़ जजेस ने कहा था कि इमरान खान के तमाम मुकदमात में उनकी ज़मानत दी जाती है और जो आने वाले दिनों में मुकदमात दायर होंगे, जो अभी हुए नहीं हैं, उनमें भी हम एडवांस में ज़मानत दे देते हैं, यानी उनमें भी गिरफ़्तार नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बंदियाल साहब ने ऐसा ही काम किया था। एक काम प्रोसेस में था कानून और उन्होंने उस पर अमल दरामद रोक दिया था। बिल्कुल सेम सिचुएशन थी कि जो काम हुआ नहीं है उसमें ज़मानत, जो केस हुआ नहीं है उसमें ज़मानत, जो कानून बना नहीं है लेकिन वो पीटीआई को मुतासर कर रहा था, इसीलिए उस पर अमल दरामद पहले से ही, यानी जमने से पहले ही बच्चे का गला घोंट देना, ये काम किया था बंदियाल साहब ने। तो ये मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान जो हैं, बंदियाल साहब के कुछ साथी भी हैं और तकरीबन सारे साथी हैं बंदियाल साहब के, लेकिन मंसूर अली शाह के वे ज़ाहिर करवट बदलने के बाद मंसूर अली शाह साहब चले गए हैं खान साहब के प्रोजेक्ट वाले जजेस में। ये आम तसर एक टर्म आ गया है कि खान साहब के हामी जजेस कहें या खान साहब को रिलीफ देने वाले जजेस कहें। अब तो नई नई कहानियाँ भी मंसूर अली शाह साहब के हवाले से आई हैं कि पुराने वकील थे जी, चंदा चोरी केस जो था शौकत खानम का, उसमें 90 की दिहाई में ये वकील थे खान साहब के और उनकी फैमिली के, तो पुराना याराना, पुराना तल्लुक ये भी निकल आया है। फिर साइफ़र केस का भी तैयब बलोच ने डिस्कस किया था, बताया था कि साइफ़र केस में भी मंसूर अली शाह साहब ने कंप्लीट जस्टिस के नाम से इनको ज़मानत दे दी थी इमरान खान को। तो अब चल तो रहे थे काजी साहब के साथ, लेकिन पता ही नहीं चला कैसे करवट बदल ली, क्या हुआ, कैसे कायल हो गए, ये किसी को अभी तक समझ में नहीं आ रही। बाकी सारे अंदाज़े और तबसरे कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो कानून है, ये कानून अब एक्ट बन चुका है। ये अमल दरामद 2017 से ही होगा, क्योंकि इसका नाम है इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इलेक्शन एक्ट 2017।
تو یہ 2017 الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ہے تو یہ 2017 سے ہی نافذ العمل ہوگا۔ اور اب اس میں یہ کہا گیا ہے 3-4 چیزیں کلیئر، 4 چیزیں کی گئی ہیں۔ ایک تو کہا گیا ہے کہ بھئی وہ جماعت جو الیکشن نہیں لڑی وہ پارلیمانی پارٹی نہیں کہلا سکتی۔ معزز ججز نے 8 ججز نے پی ٹی آئی کو جو الیکشن نہیں لڑی پی ٹی آئی اس کو پارلیمانی پارٹی قرار دے دیا۔ اور اب اس قانون میں کہا گیا ہے کہ جو الیکشن نہیں لڑی، حصہ نہیں لیا، وہ پارلیمانی پارٹی نہیں بن سکتی، اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ قانون بن گیا ہے۔ اب ججز اب بھی اگر اس کو پارلیمانی پارٹی قرار دیں گے، ڈکلیئر کریں گے، تو یہ قانون کے بالکل متصادم ہوگا، خلاف ہوگا، برعکس ہوگا۔ اور پھر دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ 3 دن کے اندر الیکشن کے بعد آزاد ممبران 3 دن کے اندر کوئی سیاسی جماعت جوائن کریں گے۔ جو سیاسی جماعت جوائن نہیں کرے گا 3 دن کے اندر، اگر 3 دن گزر گئے اور جوائن نہیں کیا کسی سیاسی جماعت کو، تو اس کے بعد وہ آزاد ہی رہے گا، وہ پھر سیاسی جماعت میں کسی میں نہیں جا سکتا۔ تیسرا یہ کہا گیا ہے کہ بھائی جس نے ایک جماعت کو جوائن کیا ہے حلفیہ بیان دے کر کہ میں فلاں جماعت میں ہوں، وہ پھر دوسری جماعت میں نہیں جا سکتا۔ یہ معزز ججز نے جو جس طرح فیصلے میں سنی اتحاد کونسل میں حلفیہ بیان دے کر شامل ہوئے پی ٹی آئی کے آزاد ارکان جو تھے، اور ان کو نکال کر پی ٹی آئی میں ڈال دیا کہ بھائی پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی ہے۔ پہلے تو پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر کرنا کیسے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یا تو پارٹیاں بنانے کا اختیار ہی سپریم کورٹ کو دیا جائے کہ بھئی آپ طے کریں کہ پارٹی کون سی پارلیمانی ہے، کون سی پارلیمانی نہیں ہے، اور جو الیکشن لڑے نہ لڑے، اور کون وزیر اعظم ہوگا، کون سی پارٹی حکومت میں ہوگی، یہ سارے اختیارات پھر سپریم کورٹ کے ان 8 معزز ججز کے پاس ہونے چاہیے ویسے اگر یہی کرنا ہے تو تیسری چیز یہی ہے کہ جی 3 دن کے اندر جوائن کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر حلفیہ بیان دے کر ایک جماعت میں شامل ہوئے ہیں تو دوسری جماعت میں پھر نہیں جا سکتے۔ یہ سوالات اب اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون کے، آئین کے اور قانون کے خلاف اگر دیا جائے، اس پہ بھی ڈبیٹ ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 14 ججز کا بھی فیصلہ موجود ہے۔ تو یہ چیزیں اچھا، جس طرح پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے اس قانون کے تحت، اس طرح سنی اتحاد کونسل بھی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے بھی خود اپنی پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑا، صاحبزادہ حامد رضا نے، اور اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا نے کوئی ایک ٹکٹ جاری نہیں کی کسی کے بھی بندے کو۔ وہ خود آزاد حیثیت سے اور پی ٹی آئی کا کہلا کے منتخب ہو کے آیا تھا۔ سنی اتحاد کونسل کا ایک ممبر کسی اسمبلی میں نہیں ہے، تو وہ سیاسی جب جو الیکشن ہی نہیں لڑی تو وہ پارلیمانی پارٹی اس میں کیسے پی ٹی آئی کے لوگ جا سکتے ہیں؟ اب تو سنی اتحاد کونسل بھی اس قانون کے تحت فارغ، اور پی ٹی آئی بھی فارغ، پارلیمانی پارٹی نہیں رہی، سنی اتحاد کونسل بھی پارلیمانی پارٹی نہیں رہی۔ ہاں، اگر مجلس وحدت المسلمین جس کی نمائندگی ہے پارلیمان میں یا اسمبلیوں میں، تو وہ جوائن کرتے تو شاید پی ٹی آئی کو یہ مل سکتی تھی نشستیں۔ لیکن یہ بھی لکھا گیا ہے اس قانون میں کہ جس جماعت نے فہرست جمع نہیں کرائی وقت پر مخصوص نشستوں کی، جو فہرست ہے خواتین کی اور اقلیتوں کی، وہ الیکشن کمیشن کے دیے ہوئے ٹائم پیریڈ کے دوران جس جماعت نے جمع نہیں کرائیں اس کو بھی نشستیں نہیں مل سکتی۔ یہ قانون ہے۔ یہ تو بالکل قانون تو یہ چلو کلیئر ہو گیا، وضاحتیں ہو گئی، تشریح کر دی قانون میں پارلیمان نے، لیکن پہلے بھی قانون واضح تھا۔ ایک عقل کی بات ہوتی ہے، سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء سے پوچھ رہے ہیں معزز ججز اپنے ریمارکس میں کہ کیا یہ پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہیں سیٹیں؟ پی ٹی آئی کے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ نہیں دی جا سکتی۔ پی ٹی آئی نے نہ مانگی، نہ پی ٹی آئی نے درخواست دی کہ ہمیں فریق بناؤ، نہ وہ فریق تھی، نہ مانگی، اور وکلاء کہہ رہے ہیں کہ نہیں دی جا سکتی۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہم سنی اتحاد کونسل کے ہیں، لیکن ان کو کمپلیٹ جسٹس کے نام پہ اٹھا کے پی ٹی آئی میں ڈال دیا۔ اب آگے کیا ہوگا؟
آگے تو ظاہر ہے ججز جب چھٹیاں ختم کریں گے تب اس پہ زیادہ جو ہلہ گلا مچے گا۔ فی الحال پی ٹی آئی کی جو پٹیشن تھی وہ بھی فی الحال فارغ ہو چکی ہے، اور ان کا جو فیصلہ ہے معزز ججز کا وہ بھی فی الحال فارغ ہو چکا ہے، کیونکہ نیا قانون بن چکا ہے۔ اب یہ نیا قانون بھی نہیں ہے، اس میں پرانے قانون میں تشریح کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے، اس کے تحت یہ فیصلہ بھی فارغ ہے۔ فیصلہ اپنی اہمیت اور وقت اور حیثیت جو ہے، افادیت جو ہے وہ ختم کر چکا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی پارٹی بن چکا ہے۔ اب دوبارہ سے الیکشن کمیشن نے اپیل بھی دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی، تو عمل درآمد بھی آدھا ہوا آدھا نہیں ہوا۔ تو پی ٹی آئی کے یہ ممبران جن پہ تلوار لٹک رہی ہے نااہلی کی، دو قوانین نااہلی کے ان پر نافذ ہوتے ہیں، ایک حلفیہ بیان جھوٹا دینے کا، دوسرا فلور کراسنگ کا۔ تو یہ دونوں قوانین کے تحت یہ نااہل بھی ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے 80 جو ممبران ہیں، لیکن جو 80 کے علاوہ باقی بیٹھے ہیں وہ بھی اب فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کو تو فارغ کر دیا سپریم کورٹ نے، تو پھر وہ کس میں ہیں؟ پی ٹی آئی میں شامل کر دیا، پی ٹی آئی بھی فارغ ہو گئی، تو وہ تو آزاد ہو گئے سارے کے سارے، ان کے پاس تو کوئی پارٹی نہیں ہے اس وقت۔ جو اس قانون کے تحت جو نیا قانون بنا ہے، جس میں اس قانون میں جو پرانے قانون میں جو تشریح کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے، اس کے تحت پی ٹی آئی کے نہ صرف 80 ارکان فارغ ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ بھی یتیم ہو جاتے ہیں جو پہلے بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی چھتری، کوئی سیاسی جماعت کی چھتری نہیں رہے گی، اور وہ بھی یتیم ہو جائیں گے، وہ بھی جو ہے آزاد ان کی حیثیت ہو جائے گی، کوئی سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم ان کے پاس نہیں رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے معزز ججز اس قانون کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو آنکھوں کا ٹھار ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے پی ٹی آئی ان کے لیے، تو ان کی پٹیشن کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔